پہلا ادب جو ہم نے پڑھا کہ قرآن کی تلاوت سے قبل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور قرآن مجید کا دوسرا ادب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، اور آج قرآن مجید کا تیسرا ادب آج ہم پڑھیں گے جو کہ بہت ہی اہم ادب ہے۔ تیسرا ادب قرآن مجید کا جو بہت اہم ترین ادب ہے اسے پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قل اے محبوب پیغمبر آپ کہہ دیجئے، انما اتبع ما یوحی الی من ربی، کہ میں اس کی اتباع کرتا ہوں جو کچھ میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، جو میری رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے میں اس وحی کی اتباع کرنے والا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا کہ میں اپنی مرضی سے کسی بات پر عمل کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ مرضی میرے مالک کی یعنی اللہ رب العزت کی مرضی چلتی ہے، اس کی وحی کے مطابق میں اس کی اتباع کرنے والا ہوں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ھذا بصائر من ربکم، یہ قرآن مجید بہت سی دلیلوں کا مجموعہ ہے تمہارے رب کی طرف سے، وہدن، اور یہ قرآن مجید ہدایت ہے، ورحمتن، اور یہ قرآن مجید رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانے والے۔ صرف یہیں تک نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اسی قرآن مجید کے بارے میں سورہ جاثیہ میں ارشاد فرمایا کہ ھذا بصائر للناس، کہ یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے دانش مندیوں کا سبب ہے۔ ھذا بصائر للناس، یہ قرآن مجید عام لوگوں کے لیے، قرآن مجید یہاں پر للناس فرمایا، عام لوگوں کے لیے یہ انتہائی دانش مندی کی باتیں بتاتا ہے یہ قرآن مجید، وہدن، اور ہدایت کا ذریعہ ہے، ورحمتن، اور رحمت کا ذریعہ ہے، لقوم یوقنون، ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھنے والے ہوں۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانے والے ہوں، اور 25ویں پارے میں ارشاد فرمایا ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھنے والی ہو۔ گرامی قدر سامعین، قرآن مجید کی جو صفات یہاں بیان کی گئی ہیں، پھر ان صفات کے بعد قرآن مجید کے ایک ادب کا تذکرہ کیا۔ صفات میں پہلی صفت یہ بیان کی کہ یہ قرآن مجید بصائر، دانش مندی کی باتیں بتانے والا ہے، عقل مندی کی باتیں بتانے والا ہے، اور ہدایت کا ذریعہ ہے، اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ اس سلسلے میں مفسر قرآن حضرت مولانا ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی عجیب تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کو دیکھا جائے تو انسان کے علم کے جو ذرائع ہیں اور علم کی جو معراج ہے، کامیابی جہاں ملتی ہے، اس سب کا سلسلہ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر دیا۔ بصائر بصر سے ہے، جس کا معنی ہے آنکھ، جس کا کیا معنی ہے بھائی؟ آنکھ۔ انسان جب کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے تو سب سے پہلے کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد پھر اس کی طرف چلتا ہے، اور جب چلنے کے لیے ارادہ کرتا ہے، اس راستے پر چلنا چاہتا ہے، تو قرآن مجید کی دوسری صفت بیان کی کہ ہدن، ہدایت کا راستہ ہے۔ پہلے انسان اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد اس راستے کی طرف چلتا ہے، اس کو تلاش کرتا ہے۔ تو قرآن ہدایت والا راستہ ہے۔ اس راستے کو دیکھنے کے بعد، چناؤ کرنے کے بعد، پھر قرآن کے مطابق جو شخص زندگی بسر کرتا ہے، تو آخر میں ارشاد فرمایا وَرَحْمَةٌ، تو پھر یہ قرآن مجید رحمت بنتا ہے۔ جب انسان اپنی کھلی آنکھ سے قرآن والے راستے کی تعیین کرتا ہے اور قرآن مجید کے راستے پر چلنے لگ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، تو اس عمل پیرا ہونے کے بعد اس قرآن کا ثمرہ اور نتیجہ یہ ہے
کہ یہ قرآن پھر اس پر رحمتیں برساتا ہے۔ اس قرآن کا ثمرہ اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ قرآن جنت والے راستے کی رہنمائی کرنے لگ جاتا ہے، اور جب انسان جنت والے راستے پر چلنے لگ جاتا ہے تو یقیناً پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس انسان پر نازل ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ایسی قوم کے لیے ہے جو قرآن پر یقین رکھنے والے ہوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی زمانہ اسلام میں جو بڑی بڑی حکومتیں کی دنیا پر، وہ سب سے پہلے شخص کہ جس نے آدھی دنیا پر حکومت کی، اس سے کچھ کم و بیش، وہ سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام میں جو خلفائے راشدین ہیں یہ بڑے بڑے حکمران تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس قرآن مجید کے اولین مخاطبین صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام نے اپنی نگاہوں سے اپنا راستہ متعین کیا قرآن والا، پھر قرآن کے راستے پر چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیسی رحمتیں نازل کی، اور وجہ کیا تھی کہ انہیں 100% قرآن پر یقین تھا، کیونکہ قرآن مجید کہہ رہے ہیں لقوم یؤمنون لقوم یوقنون، یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو اس پر ایمان لائیں اور اس پر یقین رکھیں کہ سب سے بہتر بات یہ قرآن کی ہے، سب سے یقینی بات قرآن کی ہے، سب سے مکمل بات قرآن کی۔ آج دنیا کے جتنے فلاسفر ہیں، انہوں نے کسی زمانے میں اگر کوئی بات کی تو صدی بیت جانے کے بعد، 2 صدیاں بیت جانے کے بعد ان فلاسفروں کی بات آج ناکام ہو گئی۔ لیکن قرآن 1450 سال پہلے نازل ہوا، اور آج تک اس کی ہر بات سچی اور یقینی ہے۔ یہ جب تک یقین دل میں اترے گا نہیں، اس وقت تک اللہ کی رحمتیں ہم پر نہیں برسیں گی۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب یہ اتنی معزز کتاب ہے، اتنی برکتوں والی کتاب ہے کہ اس کتاب پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت رحمتیں اور برکتیں نازل کرتے ہیں، تو جب یہ کتاب ہمارے سامنے پڑھی جائے تو ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، اللہ یہ بیان اور یہ قرآن کا ادب سکھا رہے۔ اللہ فرما رہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنیں، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، خوب غور سے سنیں، خوب غور سے۔ حالانکہ یہاں قرآن مجید کے سننے کے لیے اسمعوا کا لفظ بھی آ سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے آگے کا لفظ بیان کیا، جیسے کہ میں نے پچھلے سبق میں بتایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو وہ ہاتھ لگائے، وہ چھوئے کہ جو خوب پاک ہو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا فَاسْتَمِعُوا لَهُ، خوب کان لگا کر قرآن سنیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اتنا غور سے سنو کہ اس سننے کے وقت کوئی اور سوچ و فکر آپ کے دل و دماغ میں نہ آئے، پوری توجہ کے ساتھ۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، خوب غور سے سنو، خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحمت برسے اللہ کی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اس پر برسے گی جو ان 2 صفات کے ساتھ قرآن کو سنے گا، خوب غور سے بھی سنے گا اور خاموش رہے گا۔ اور یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، جس محبوب پیغمبر پر یہ قرآن نازل ہوا اس محبوب پیغمبر کو بھی ایک جگہ نہیں، قرآن میں بار بار کہا گیا کہ آپ غور سے سنیں۔ کیوں؟ جب نبی غور سے سنے تو امتی کو تو اور زیادہ غور سے سننا چاہیے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، سورہ قیامہ 29واں پارہ ہے سورہ قیامہ۔ اللہ فرما رہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہماری طرف سے قرآن پڑھا جائے،
اے محبوب پیغمبر جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر وحی پڑھیں، ہمارا قرآن پڑھیں، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، محبوب پیغمبر آپ اس کی اتباع کریں۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ اس کی اتباع کیا ہے؟ اس کی اتباع یہ ہے کہ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنصِتْ، کہ خوب غور سے سنیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت، قرآن کی آیت بھی یہ کہہ رہی ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی اتباع کیجیے۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس کی اتباع کیا ہے؟ کہ اس کی اتباع یہ ہے کہ آپ غور سے سنیں اور خاموش رہیں۔ اور یہیں تک بس نہیں، بلکہ جب جنات نے قرآن سنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف میں دعوت دینے کے لیے گئے اور جب طائف سے واپس ہوئے، اور طائف سے واپس ہوتے ہوئے اللہ کے محبوب پیغمبر نے وادی نخلہ میں پناہ لی، کیونکہ طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ستایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ میں تشریف لائے۔ ایک پناہ کی جگہ تھی، گہری جگہ تھی، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، اور فجر کی نماز جب پڑھنے لگے تو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے جنات کا ایک لشکر جو ساری دنیا میں ایک چکر لگا رہا تھا کہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہمیں آسمانوں کے قریب جانے دیا جاتا تھا، اب جو ہے وہاں سے مار پڑتی ہے، تو پوری دنیا کا چکر کاٹ رہے تھے کہ کس وجہ سے اوپر سے مار پڑ رہی ہے۔ تو وہ چکر لگاتے لگاتے یہ طائف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لا رہے تھے تو وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، اور جب قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو پھر جنات نے ایک دوسرے سے کیا کہا، پوری توجہ سے بات سنیے گا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جنوں کا ایک گروہ جب اس طرف نکلا اور انہوں نے قرآن کو سنا، فَلَمَّا حَضَرُوهُ، جب وہ آ پہنچے تو قالوا، کیا کہنے لگے؟ انصتوا، خاموش خاموش، ایک دوسرے کو کہنے لگے خاموش خاموش۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنات کو بھی قرآن کے ادب کا پتہ تھا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جب اسے پڑھا جائے تو خوب غور سے اس کو سنا جائے۔ گرامی قدر سامعین، آج مسلمانوں کی جو ہر طرف مسلمان پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی کی وجوہات میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی طرف مسلمانوں کی توجہ نہیں۔ قرآن سن رہے ہوں گے تو بے توجہی سے سن رہے ہوں گے، قرآن سن رہے ہوں گے تو دنیا کے دیگر سوچ و فکر کے اندر قرآن سن رہے ہوں گے۔ جب دیگر سوچ و فکر کے ساتھ قرآن سنیں گے تو پھر اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوگی؟ اس آیت کریمہ میں قرآن مجید کا بڑا ادب یہ آیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خوب غور سے قرآن کو سنیں گے اور خاموش رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں مفسرین کرام نے دو قول اختیار فرمائے ہیں کہ یہ آیت کس بارے میں نازل ہے۔ حضرات مفسرین ایک قول یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جب امام نماز میں تلاوت کر رہا ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ مقتدی خوب غور سے قرآن کو سنے اور خاموش رہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جمعے کا جو خطبہ ہے، اس خطبے کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جب امام خطبہ پڑھے تو تمام لوگ خوب غور سے خطبے کو سنیں، یہاں تک کہ اگر کوئی شور شرابہ کر رہا ہو تو اسے بھی یہ لفظ نہ کہیں کہ چپ ہو جا، بلکہ اشارے سے اسے کہیں بولے نہیں، کیونکہ خطبے کے دوران بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے یہ نماز کے متعلق ہو یا خطبے کے متعلق ہو۔ خطبے میں بھی چونکہ قرآن کی آیات کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور قرآن کی جب تلاوت ہوتی ہے اس وقت بھی یہ قرآن ہی کی تلاوت ہے۔ ہر جگہ پر حکم یہ ہے
کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خوب غور سے سنا جائے۔ چنانچہ اگر امام اونچی آواز سے قرات کر رہا ہے تو غور سے سنیں، اگر امام اونچی آواز سے قرات نہیں کر رہا جیسے زور میں اور اثر میں، تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ انصتو، خاموش رہے، تکبیرات پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، لیکن نماز کے دوران امام کے پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، امام کے پیچھے تلاوت کی اجازت نہیں ہے، تکبیرات اور تسبیحات پڑھنے کی اجازت ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید کا واضح حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد کہ کیا بھئی جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی اتباع یہ ہے کہ اسے خوب غور سے سنا جائے اور خاموش رہا جائے۔ آج ہمارے بچے جو قرآن پڑھ رہے ہیں، جب ان تعلیمات کا ہمیں علم ہوا تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تعلیمات کو اپنی اولاد میں منتقل کریں، ان تعلیمات کو اپنی اولاد میں منتقل کریں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ قاری صاحب کے پاس پڑھے گا، ہمارا بچہ مولانا صاحب کے پاس پڑھے گا، حالانکہ قاری صاحب اور مولانا صاحب کے پاس تو وہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے پڑھے گا، باقی جو اس کی درسگاہ ہے وہ اس کا اپنا گھر ہے۔ وہ ماں باپ اس کے ماں باپ بھی ہیں، اس کے مربی بھی ہیں اور اس کے استاد بھی ہیں۔ ماں باپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو صرف مدرسے میں بھیج کے سبق پڑھا دوں گا تو یہ بہت مشکل اور ناممکن بات ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس طریقے سے انہیں دین کا مسئلے کا علم ہوا وہ اپنی اولاد کو اس دین کے مسئلے کو بتلائیں، ان کی خوب اچھے طریقے سے ان کی تربیت کریں اور انہیں قرآنی اسلوب کے مطابق ان کی تربیت کریں۔ یہ ذمہ داری صرف کسی عالم کی ہے، کسی استاد کی نہیں، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ماں کی گود ہے کہ جہاں سے بچہ پروان چڑھتا ہے۔ چنانچہ بہت سارے اولیاء کرام اور علماء کرام کے بارے میں یہ آیا کہ دودھ چھوڑنے کے بعد جب انہوں نے باتیں کرنا شروع کری تو ساتھ ساتھ وہ قرآن بھی پڑھتے گئے۔ اس کی جب وجہ پوچھی تو وجہ کیا ہے کہ ماں باوضو دودھ پلاتی تھی اور ماں خود حافظ قرآن تھی، تو اسے دودھ پلاتے پلاتے وہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی جو بچے کے کانوں کے ذریعے اس کے دل پر نقش ہوتی گئی۔ جب اس نے باتیں کرنا شروع کی تو وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ آج سب سے بڑا فقدان دینی تربیت کی کمزوری یہ ہے کہ ماں باپ اپنی ذمہ داری بھول چکے۔ ہم میں سے جو والدین ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو سبق وہ خود پڑھیں یا خود پڑھا ہوا ہے، جس طرح دنیا کا جو کام ہم سیکھے ہوئے ہوتے ہیں ہم اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں، اسی طرح دین کا جو سبق ہم نے سیکھا ہوا ہے اسے بھی کیا کریں بھائی، اپنی اولاد کو سکھانا پڑے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کے سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ارشاد تو یہ فرمایا کہ یہ قرآن بصائر ہے، بہت بڑی دلیلوں کا مجموعہ ہے، بہت دانش مندی کی باتیں بتلانے والا ہے۔ آگے للناس فرمایا ہے، للحفاظ نہیں کہا، للعلماء نہیں کہا، علماء کے صرف علماء کے لیے نہیں کہا، للناس لوگوں کے لیے۔ اور لوگوں کے لیے قرآن کب کیا ہدایت ہوگا اور کب اس کے ذریعے لوگ فائدہ اٹھائیں گے؟ جب قرآن کے گرد جمع ہوں گے، قرآنی تعلیمات کے گرد جمع ہوں گے، شیطان کے اس دھوکے سے نکلیں گے جو شیطان نے ہمیں پڑھایا ہوا ہے۔ وہ دھوکہ یہ کہ ابھی میری پڑھنے کی عمر نہیں ہے، اس دھوکے سے جب باہر آئے۔ آج کتنا طبقہ ایسا ہے کہ 20 سال کا نوجوان ہے، جب ہم اسے کہتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم کی طرف آئیں تو نوجوان کیا کہتا ہے؟ میری عمر تو پڑھنے کی نہیں ہے۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے، اس دھوکے سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اور اس دھوکے سے نکل کر جتنے درجے میں قرآن سیکھ سکتے ہیں اتنے درجے میں قرآن سیکھیں اور اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ چنانچہ آپ کے یہاں اس علاقے میں جب یہ درس قرآن کی ترتیب شروع ہوئی تو آپ حضرات ایک تو یہ کام کر لیں کہ یہ اپنے ساتھ طے کر لیں کہ ہر اتوار کو آدھے گھنٹے کے لیے میں نے سبق کے لیے آنا ہے، وہ چاہے بڑی عمر کا ہے، چاہے نوجوان ہے، چاہے بچہ ہے۔ اسے یہ طے کر لینا چاہیے
کہ جب قرآن مجید کا یہ سبق میرے محلے میں پہنچ گیا اور میں وقت دے سکتا ہوں تو قرآن کی طرف آ جائے. کیوں؟ قرآن کی طرف آئے گا تو لعلکم ترحمون ہوگا، وہ سنے گا، خاموش رہے گا، سبق سیکھے گا، عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت برسائیں گے. یہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوئی ہے. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کی کوشش کریں، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور شیطانی اس دھوکے سے باہر نکلیں. ہر عمر دین سیکھنے کی ہے. 10 سال کی عمر بھی دین سیکھنے کی ہے، 20 سال کی عمر بھی دین سیکھنے کی ہے، 40 سال کی عمر بھی دین سیکھنے کے لیے، چنانچہ 60 سال کی عمر بھی دین سیکھنے کے لیے ہے. کیونکہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیا اور قرآن سیکھنے کے لیے متوجہ ہوئے تو ان کی عمر 50 سے اوپر تھی، تب انہوں نے قرآن سیکھا. معصوم بچوں نے بھی قرآن سیکھا اللہ کے نبی سے. چنانچہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد پیدا ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن سیکھا. اور نوجوان عمر کے 40 سال 38 سال عمر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن سیکھنا شروع کیا تو آپ کی عمر 38 سال تھی. ہر عمر کا طبقہ، ہر عمر کے لوگ جب قرآن کی طرف متوجہ ہوں گے تو پھر ہمارے گھروں میں بھی اللہ کی رحمت برسے گی، ہمارے کاروبار میں بھی اللہ کی رحمت برسے گی، ہماری اولاد میں بھی اللہ کی رحمت برسے گی. یہ قرآن مجید واقعی رحمت کا ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ جو رحمت تقسیم ہو رہی ہے، یہ جو قرآن کے دروس ہو رہے ہیں، یہ جو دعوت تبلیغ کے نام سے محنت چل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق ان علوم کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.